پروگرام تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات میں سے آج جو واقعہ پیش خدمت ہے، پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اموی خلافت کے ساتویں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اموی خلافت کے ایک بارسوخ قانونی مشیر رجا بن ہیوا سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں رائے طلب کی، تو انہوں نے کہا یہ باخدا وہ بڑے قابل تعریف صفات کے مالک اور سچے مسلمان ہیں۔ چنانچہ اہل علم و تقوی کی رائے پر سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ چنانچہ سلیمان کے انتقال کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ بنے۔ اس وقت ان کی عمر 37 سال تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد عزیز بن مروان مصر کے گورنر تھے، اور ان کی والدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی، یعنی حضرت عاصم بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں گھوڑے نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لات ماری تو ان کا چہرہ زخمی ہو گیا، تو ان کے والد ان کے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے اگر تم واقعی داغدار ہو تو تم نہایت سعادت مند ہو۔ خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن اور جوانی کا بڑا حصہ مدینہ منورہ میں گزرا۔ انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث اور فقہ کے حلقوں میں شرکت کی، فقہائے مدینہ کی صحبت میں خاصا وقت گزارا۔ علم و فضل اور تفقہ میں ان کا وہ مرتبہ تھا کہ اگر خلیفہ نہ ہوتے تو ائمہ شرع میں ان کا شمار ہوتا۔ خلافت سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سالانہ آمدنی تقریباً 40,000 دینار تھی۔ یہ سب کچھ ان کو اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانہ خلافت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے گورنر بھی رہے۔ اس وقت آپ کی عمر 26 سال تھی۔ مدینہ کی گورنری کے زمانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع و تعظیم کروائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 99 ہجری 717 عیسوی میں خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر الجہات اصلاحات کی۔ سب سے پہلے اہم اہداف مالی اصلاحات تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اموی اکابر کو سرکاری خزانہ سے جو امداد ملتی تھی وہ بند کر دی۔ اس پر یہ اکابر سخت برہم ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک بااثر شخصیت سے احتجاجی مراسلہ لکھوایا کہ تم نے اپنے پیش رو خلفاء کی توہین کی ہے اور ان سے مختلف راستہ اختیار کیا ہے۔ ان کے طریق کو غیر منصفانہ بتاتے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا سلوک صلہ رحمی کے منافی ہے۔ اگر تم نے یہی روش اختیار کی تو جلد خلافت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً لکھا کہ میں نے بیت المال کا سرمایہ جس میں محروم المعیشت لوگوں کا حق ہے کو ان لوگوں سے محفوظ کیا ہے جو غیر مستحق تھے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو قدم اٹھایا وہ عدل و انصاف کے مطابق ہے۔ وما علینا بلاغ الامین۔